بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات لازمی جیم سیرت طیبہ. اس میں ایک سبق ہے مناقب اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ. مشقی سوالات صفحہ نمبر 152 اور 153 پر موجود ہیں، اس کو ہم حل کریں گے انشاءاللہ. تفصیلی سوال اس میں ایک ہے. سوال نمبر 1، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اطہار سے محبت اور عقیدت پر روشنی ڈالیے. سب سے پہلے ہم اس میں اہل بیت کے بارے میں لکھیں گے، اہل بیت کسے کہتے ہیں، پھر قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق اہل بیت کس کو کہیں گے، پھر احادیث کے مطابق قرآن پاک کی روشنی میں اہل بیت سے محبت اور عقیدت. اہل بیت، اہل عربی زبان میں والے یا والا کو کہتے ہیں اہل، اور بیت گھر کو کہتے ہیں. چنانچہ اہل بیت کے معنی ہوئے گھر والے. قرآن مجید کی اصطلاح کے مطابق اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک، ازواج مطہرات اور اولاد شامل ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کو امہات المؤمنین، تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے. قرآن مجید کی روشنی میں اہل بیت سے محبت اور عقیدت. اہل بیت کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یعنی اللہ تعالی جل جلالہ چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے ناپاکی کو اور پاک کرے تم کو اے گھر والو. حدیث کی روشنی میں اہل بیت سے محبت و عقیدت. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ایک چادر لے کر ان کے اندر داخل فرمایا اور دعا فرمائی. چادر میں ان سب کو ڈھانپا اور فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. ترجمہ، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور فرما اور انہیں پاک کر دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم انہیں پکڑے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے. وہ کتاب اللہ اور میرے اہل بیت ہیں. اس کے بعد اگلا سوال ہے، امہات المؤمنین رضی اللہ عنہن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ قرآن مجید نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہا کو امہات المؤمنین، تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے. چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. ترجمہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مومنوں کی مائیں ہیں. ازواج مطہرات 11 ہیں. ان کے نام ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا. اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہیں. ان کی حیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری شادی نہیں کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد انہی کی بطن سے تھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنی ساری دولت اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دی. 25 سال کی عمر میں سن 10 نبوی میں وفات ہوئی. ان کے دین اسلام کے لیے بے مثال خدمات ہیں. نمبر 2، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شوال سن 11 نبوی میں نکاح کیا. ہجرت کے بعد
ہجرت کے 7 مہینے بعد شوال 1 ہجری میں یعنی کہ 1 ہجری میں آپ کی رخصتی ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا امت کی سب سے زیادہ فقیہ عورتوں میں شامل ہیں، سمجھدار، فقہ کو جاننے والی، نہایت بہادر اور دلیر تھی۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخم صاف کیے، زخمی غازیوں کو پانی پلاتی۔ آپ رضی اللہ عنہا کا 17 رمضان 57 ہجری کو انتقال ہو گیا۔ آپ رضی اللہ عنہا جنت بقیع میں مدفون ہیں۔ ام المؤمنین حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، یہ ایک اور امہات المؤمنین میں سے ہیں، ام المؤمنین میں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رمضان 4 ہجری میں نکاح فرمایا۔ انہیں ام المساکین کہا جاتا ہے کیونکہ وہ مسکینوں کو کھانا کھلاتی تھیں۔ نمبر 4، ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی حضرت امیمہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا کی صاحبزادی تھیں۔ ذوالقعدہ 5 ہجری میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے شادی کی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بڑی عبادت گزار اور خوب صدقہ کرنے والی عورت تھی۔ 53 سال کی عمر میں سن 20 ہجری میں ان کی وفات ہوئی اور بقیع میں دفن کیا گیا۔ ان کے علاوہ ام المؤمنین حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی بیٹی رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ بنت ابو امیہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابو سفیان رضی اللہ عنہا، ابو سفیان کی بیٹی، ام المؤمنین حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ عنہا، اور ایک ہے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا بنت حارث، اور ایک اور ماریہ قبطی تھی جنہیں شاہ مصر مقوقس نے تحفے میں بھیجا تھا۔ اس کے مختصر سوالات: مناقب کے معنی مفہوم تحریر کریں۔ ابھی بتایا کہ مناقب عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا واحد جو ہے منقبہ، جس کے معنی تعریف، اچھے کام، خوبیاں، فضائل کے آتے ہیں۔ مناقب کا مفہوم اصطلاح میں کسی مشہور شخصیت کے کارناموں اور فضائل کو منقبہ کہا جاتا ہے، چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں۔ اہل بیت، بزرگان دین اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی ثنا، صفات اور اوصاف اور تعریفیں مناقب کہلاتی ہیں۔ سوال نمبر 2، اہل بیت سے کون مراد ہیں؟ ابھی بتایا ہے کہ اہل بیت جو ہے ایسے مراد تو ہوتا ہے والے یا والا، اور بیت جو ہے نا گھر کو کہتے ہیں، چنانچہ اہل بیت کے معنی ہوئے گھر والے۔ قرآن مجید کی اصطلاح میں کے مطابق اہل بیت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک و ازواج مطہرات اور اولاد شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ کو امہات المؤمنین، تمام مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے اہل بیت کے حقوق، تحریر کیجیے۔ اہل بیت کے حقوق، جس طرح ہمارے ماں باپ، رشتہ دار، اہل قرابت کے حقوق ہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حقوق کی ہیں۔ ان میں سے کچھ حقوق درذیل ہیں کہ ان حضرات سے محبت رکھی جائے، ان حضرات کی اطاعت کی جائے، ان کے عادل ہونے کا اعتقاد رکھا جائے، ان کے محبین سے محبت اور مبغضین سے بغض رکھا جائے۔ ہمیں چاہیے کہ اہل بیت سے محبت کریں، ان کی سیرت کو اپنائیں، اپنا مشعل راہ بنائیں اور ان کی نقش قدم پر چلیں
تاکہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور شفاعت نصیب ہو اور دینی و دنیاوی زندگی کو کامیاب کر سکیں۔ اس کے بعد ایک اور ہے حدیث قصا کی روشنی میں اہل بیت اطہار کے اسماء گرامی تحریر کیجیے۔ حدیث قصا کی روشنی میں اہل بیت و اطہار کے اسماء گرامی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ الطاہرہ رضی اللہ عنہا، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ۔ یہ حدیث قرآن کی ایک آیت کی وجہ سے نزول بھی بتاتی ہے، جسے آیت التطہیر کہتے ہیں۔ اہل بیت کے متعلق قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تعالیٰ شان چاہتا ہے کہ دور کرے تم سے ناپاکی کو اور پاک کرے تم کو اے گھر والوں۔ حدیث قصہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور ایک چادر لے کر انہیں اس چادر میں ڈھانپا، اس کے اندر داخل فرمایا اور دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، ان سے نجاست دور فرما اور ان کو پاک کر دے۔ رسول انتخابی سوالات دو ہی ہیں اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو قرآن کریم میں کیا کہا گیا؟